بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں افطار ود ہدایت اور ابھی ہمارا تیسرا سیگمنٹ شروع ہوا ہے. اس حصے میں ہم جتنے بھی سوالات کیے تھے ہمارے کالرز نے ان کے جوابات لیں گے. علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. علامہ صاحب, پہلا سوال ایک خاتون نے کیا تھا کہ اگر کسی بندے کے پیسے دینے ہوں اور وہ نہیں مل رہا اور غائب ہو گیا کہیں, تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کے؟ اگر پیسے آپ کے پاس رہ گئے ہیں یا اس طرح کا کوئی اگر سین ہو گیا ہے. اگر کسی کے پیسے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کسی کے پیسے ملے ہیں یا اس سے پیسے لیے ہیں اور وہ آدمی نہیں مل رہا ہے. کبھی کل بھی میرے پاس ایک آدمی اپنے خمس کے حساب کے سلسلے میں آیا, تو پھر ظاہر ہے کہ ہم لوگ جب وہ حساب لیتے ہیں تو جس طرح وہ ٹیکس آفیسر ہوتا ہے اسی طرح کی ہمارا حساب بھی ہوتا ہے. تو اب لے لیں کال. چلے کال لے لیتے ہیں پھر جواب لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی غلام عباس بھائی, کیا سوال ہے آپ کا کوئی؟ آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میں 20-22 سال سے رہ رہا ہوں سعودی عرب میں. جی کچھ نہیں ہے میرے پاس. کیا پرابلم ہے, کیا رکاوٹ کیا ہے میرے کو اپنی کیا کروں میں یا کیا کروں. 22 سال سے 92 میں رہا تھا. ہاں ہاں, تو کچھ نہیں ہے. چلیے آپ کو کوئی وظیفہ بتاتے ہیں علامہ صاحب. آپ کیا ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھتے رہیں, آپ کے لیے دعا کریں گے. ایک کالر کے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی مدد قبلہ, آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ میرے دو چھوٹے سے سوال ہیں. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جو عقد ہوا تو وہ کس نے پڑھایا تھا اور کہاں پہ, اور اس کے گواہ کون تھے نا. ایک یہ سوال ہے. اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کی میں ایک ترجمہ پڑھ رہا تھا تو اس میں جو ہے مجھے صحیح سے سمجھ نہیں پایا ہوں. تو اس میں لکھا تھا کہ جو زانی عورتیں ہیں یا زانی مرد ہیں, یہ پارہ نمبر 24 آیت نمبر 3 کا نا, تو جو زانی عورتیں زانی مرد ہیں وہ صرف زانی مرد اور مشرک عورتوں کے لیے بنے ہیں. جو اہل ایمان لوگ ہیں ان کے لیے یہ لوگ حرام ہیں. تو آیا یہ وہ کون سی عورتیں ہیں جس کا ان کا تذکرہ کیا گیا؟ کیونکہ اگر ہم اوور آل دیکھیں تو جو میں جرمن میں رہتا ہوں, میرا نام اظہر عباس ہے, تو جرمن میں موسٹلی اس طریقے سے ماحول ہے. تو یہ کیا ان پر بھی لاگو ہوتی ہے یہ آیت یا صرف جو ہیں یہ غلط عورتیں ان پہ لاگو ہوتی ہے؟ تو اس کا تھوڑا سا مجھے بتائیں گے اس کے ڈیٹیل. صحیح ہے, بہت شکریہ. اللہ حافظ. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کے پیسے رہ گئے ہیں کسی کے پاس تو وہ بندہ نہیں مل رہا, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ ٹائم تو انسان کو چاہیے, 1 سال تک ہوتا ہے, یعنی وہ 3-4 پاؤنڈ کی تو نہیں مسئلہ ہوتا ہے, لیکن اگر کسی کو پیسہ زیادہ مل گیا ہے مثلاً, اور یا کسی کا پیسہ اس نے دینا, جس طرح میں کل بتا رہا تھا کہ وہ ایک آدمی جو ہے ان کو دینے, اور انہوں نے کافی تلاش بھی کیا, کافی نمبر لینے کے, $2,500 ان کا دینا تھا. حالانکہ میں نے کہا کہ ہم اس میں خمس ابھی نہیں لگائیں گے آپ کا, ان کو تلاش کریں اور اس کو جو ہے نا واپس کریں. نہیں ملتا ہے, فرض کیا کہ 1 سال کے بعد جو ہے وہ آدمی نہیں مل رہا ہے تو اس کے نام پہ صدقہ کر دیں, اور معاملہ جو ہے نا صاف ہو جائے گا. ہاں البتہ اس میں ایک مسئلہ جو اور جو تھوڑی سی شرعی حاصل ہے وہ یہ ہے کہ فرض کیا کہ کسی کے نام کا آپ نے صدقہ دے دیا, آپ کو 100 پاؤنڈ ملا ہے, آپ نے اس کے نام پر صدقہ دے دیا ہے. اب 2-3 سال کے بعد وہی آدمی ملتا ہے, وہ کہتا ہے وہ جو 100 پاؤنڈ تھا وہ نکالیں. تو اس دوران کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کو بتائیں کہ میں نے اس کا نام تمہارے نام کا صدقہ دے دیا ہے. ویسے تو بہت ہی ریئر ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں پھر بھی مجھے چاہیے, لیکن اگر وہ بضد ہو جائے کہ نہیں آپ مجھے پیسے وہ واپس کریں تو آپ کو دینے ہوں گے, پھر اس وقت دینے ہوں گے. ٹھیک ہے, کالر کو شامل لیتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. میجر صاحب مل سکتے ہیں اس وقت؟ اس وقت تو نہیں مل سکتے. نہیں اس وقت نہیں ہے ابھی. مجھے کل کہا گیا تھا کہ اس وقت وہ وہاں ہوں گے آج. اچھا چلیں آپ کی پھر آپ اس طرح کر کب ہوں گے؟ آپ صبح 10 آپ بجے کا سے نمبر میں نے نوٹ کر لیا, آپ ان کو دے دیں گے, صبح آپ کو کال کر لیں گے. 10 بجے صبح سے لے کر کر لیں تو بہتر ہے, مجھے ان کو پیمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ کل مسز رفت عابدی. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ کل آپ اوکے چلو صحیح ٹھیک. آئی تھنک کل بھی کال کی تھی انہوں نے. اگلا سوال جو ہے, اچھا اگر وہ مل گیا تو اس نے مانگے تو دینے پڑیں گے پھر اس کو, تو اس لیے پھر روک کے رکھیں کچھ؟ نہیں کوئی روک کے نہیں رکھنا, سال کے بعد آپ اس کے نام پہ صدقہ کر دیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. مثلا اگر کوئی مر گیا یا اس دنیا سے چلا گیا تو پھر یہی صدقہ اس کے لیے خیر و برکات کا سبب لنے گا, اور قیامت کے دن آپ سے جو ہے نا وہ دست و گریبان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ رمضان میں کسی نے ان کو کہا ہے کہ تلاوت اگر نہیں کریں گے قرآن کی تو سیدھے جہنم میں جائیں گے. نہیں ایسا نہیں ہے کوئی مسئلہ کہ جو ہے نا تلاوت بذات خود جو ہے نا مستحب ہوتی ہے, اور مستحب ہے تلاوت کرنی چاہیے, اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے, لیکن اتنا جلدی ان کو فتویٰ نہیں دینا چاہیے. کسی نے دیا ہے تو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے فتویٰ دیتے ہوئے, چونکہ جنت جہنم پہنچانے کو ہم لوگوں کو تھوڑا کام ہوتا ہے, یہ اللہ پہ ہے اور اللہ کے رسول کے جو ان کے کام ہے ان کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لینا چاہیے. جہاں تک ہے کہ تلاوت کا تعلق ہے, بہت زیادہ ایمفسائز کیا گیا, بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے, سفارش کی گئی ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کریں. تلاوت کرنا بہت زیادہ اس کا ثواب. ٹھیک ہے. اگلا سوال ڈاکٹر مشہود نے کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ پروگرام جو پاکستان میں چلتے ہیں افطار یا سحری کے, ان میں آج کل کافی ہلہ گلہ بھی ہوتا ہے, لیکن یوم علی کے سلسلے میں یہ پروگرام منعقد ہوا تھا ایک ٹی وی پہ, اور کسی نے کہا کہ میں علی کی ولایت میں ہوں, کسی فرد نے, تو آگے سے جواب میں کسی نے کہا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ علی سے افضل ہیں, تو آپ ان کی ولایت میں کیسے آگے؟ دیکھیں جہاں تک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا تعلق ہے, میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر رہا ہوں, ہم اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں. جی. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جہاں تک ولایت کا تعلق ہے, یہ سنی شیعہ دونوں بکس میں جو ہے نا طرفین کی کتابوں میں موجود ہے کہ اگر ان کی ولایت کو کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ جہنمی ہے. یہ بات جو ہے نا کوئی بھی ہے وہ خائب. اور یہاں تک بھی جو روایات ملتی ہیں کہ اللہ سبحانہ, جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے, چوتھے آسمان پہ رکے, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک پروٹوکول دیا سارے انبیاء کے ساتھ, ایک خاص قسم کا جو ہے نا پروٹوکول رکھا گیا, اور اس میں اللہ نے پوچھا کہ یہ جو انبیاء ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ آپ لوگوں کو کیوں خلق کیا گیا, کیوں مبعوث بنبوت و رسالت کیا گیا. تو سارے انبیاء نے بھئی ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم مبعوث بنبوت و رسالت ہوئے ہیں تاکہ اللہ کی وحدانیت کو بتائیں, تاکہ آپ کی رسالت کو پروموٹ کریں, تاکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کریں. اگر انبیاء اقرار نہیں کرتے تو انہیں نبوت اور رسالت نہیں ملتی ہے. اور یہ جو صاحب کوئی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نہ کروں تو پھر کیا ہوتا ہے, اس میں نہیں ہے. امیر المومنین کی ولایت اور ان کی امامت وہ ہے کہ وہ پروانہ بنتا ہے جنت کا, ان کے بغیر جو ہے نا, ان کی ولایت کے بغیر کوئی انسان کا عمل قبول نہیں ہو سکتا ہے. واجب ہے, واجب نہیں ہے بلکہ اوجب ہے. اور اسی وجہ سے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس, کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. اور یہ دیکھیں اصول کافی میں یہ روایت ہے, جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 21 پر, اور روایت نمبر جو ہے نا وہ سہمت فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس الولایت والصلاۃ والزکوٰۃ والصوم شہر رمضان والحج. یہ جو ہے نا 5 جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے. اس میں سے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے اور ولایت ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ان سب میں سے افضل کیا ہے, فرمایا کہ وہ ولایت ہے. فإنہا مفتاحہن, چونکہ ولایت کیا ہے کہ ان سب کی چابی ہے. ولایت نہیں ہوگا تو نہ نماز کھلے گی نہ روزہ کھلے گا, یعنی کوئی عمل بھی ولایت کے بغیر جو ہے نہیں ہوگا, مکمل نہیں ہوگا. اور اسی وجہ سے سارے سنی شیعہ یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ جب
سارے ماشاءاللہ جو ہے نا ایک ایگزٹ پوائنٹ آئے گا جہاں پہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ پہنچیں گے. اس کے بعد ایک پوائنٹ ایسا بھی آئے گا کہ جنت میں داخلے سے پہلے انہیں کیا ہے, انہیں روک لیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا وقفوہم, انہیں ابھی جو ہے نا وہ سٹاپ کرو, انہیں ابھی جو ہے روکو. تو سارے مفسرین نے وہاں پہ لوگ روک کے کیا ہوگا, ان سے ابھی پوچھا جائے گا, ان سے ابھی کویسچن کیا جائے گا. اچھا کیا کویسچن کیا جائے گا؟ ابھی تو کافی حد تک تو معاملہ صاف ہو گیا, ابھی تو آگے پہنچ گئے ہیں. ابھی کیا ہے رکاوٹ کس چیز کے؟ نہیں, ابھی ان سے پوچھا جائے گا ولایت علی ابن ابی طالب, کیا یہ ولایت امیر المومنین کو مانتے تھے تو جا سکتے ہیں جنت, نہیں جانتے تو پھر وہیں سے جن کو پلٹایا جائے گا جو دوسری طرف ماشاءاللہ پھر ہاں وہ رستہ وہی جنت کے مقابلے والا ہے اور وہاں پہ ان کو پہنچایا جائے گا. اور یہی ہے کہ جو ولایت کو مانے گا اور وہاں پہ پورے صراط کے اوپر بھی جس کو کہیں گے, جہنم کو کہیں گے یہ تیرا ہے تو لے لے, یہ میرا ہے اس کو چھوڑ دے, وہ جنت میں جائے گا. امیر المومنین ہوگا حضرت ابوبکر کی جو خلیفہ اول ہے ان کی ہے یہ روایت کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز, کو اس وقت تک کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کے پاس پروانہ علی نہیں ہوگا جنت میں داخلے کے لیے. حتیٰ حضرت ابوبکر کو بھی چاہیے ہوگا وہاں پروانہ علی, یعنی صاف صاف بات اگر کی جائے کوئی بھی نہیں جائے گا اس وقت تک. خود فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اس وقت تک کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز, اس وقت تک کوئی نہیں جائے گا جب تک سب کو چاہیے, جتنے خلفاء سب کو چاہیے ہوگا امیر المومنین کے ٹکٹ ہوگا, چونکہ پل صراط پہ بھی کھڑے ہوں گے, پل صراط پہ کھڑے ہوں گے. ہاں جی خلیفہ اول آئیں گے, دوم آئیں گے, جتنے بھی ہیں سارے آئیں گے, صحابی آئیں گے, نان صحابی جو ہے نا وہ آئیں گے, یا اللہ کے جتنے جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آئیں گے, صحابی تابعین سارے علی ابن ابی طالب سے ٹکٹ لیں گے اور جن کو وہ پروانہ دے دیں گے وہ جنت میں جائیں گے. بہت شکریہ, امید ہے ڈاکٹر صاحب کو جواب مل گیا ہوگا. اگلا سوال سفیر حسین نقوی صاحب نے پاکستان سے کیا تھا. ایک تو انہوں نے اپنی صحت کے لیے دعا کے لیے بھی کہا تھا. یہ ایک حادثے میں زخمی بھی ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ جب چہرے پہ جو بلاسٹ ہوا تھا تو اس سے ان کے چہرے پر کچھ اندر گلاسز چلے گئے ہیں, وہ گائے بگائے نکلتے رہتے ہیں اور خون نکلتا ہے, تو اس سے ان کے روزے پہ کوئی روزے پہ ان کو کوئی افیکٹ نہیں ہے. روزہ انشاءاللہ ان کا جو ہے نا وہ صحیح ہے, روزے پہ انشاءاللہ اللہ پاک صحت دے انشاءاللہ. اگلا سوال جو تھا وہ نماز میں جو سجدہ گاہ ہوتی ہے اس سے متعلق تھا کہ جو رکھ کے پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا ہے اور جو نہیں رکھتے تو ان کی نماز پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے دو چیزوں کا جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے. ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو معقول ہے اور ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو جس سے جو ہے نا وہ لباس یعنی کھانے والی چیز نہیں ہونی چاہیے, پہننے والی چیز جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. کھانے والی ابھی روٹی انسان آگے سامنے رکھ لے اور سجدہ کرے تو وہ جو ہے نا سجدہ باطل ہے. اسی طرح کپڑے پہ انسان سجدہ کرتا ہے وہ سجدہ جو ہے نا وہ باطل ہے. یعنی یہ جو حدیث ابھی ہے کھانے والی چیز پہ اور پہننے والی چیز دونوں پہ سجدہ نہیں ہو سکتا ہے. سب سے بہترین جو ہے نا وہ سجدہ کرنے کی جگہ جو ہے نا وہ کیا ہے, یہ اللہ جس طرح پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ زمین کو میرے لیے مسجد قرار دیا گیا ہے اور اس تراب کو میرے لیے مسجد قرار دیا گیا ہے. یہ تراب کیا ہے, مٹی کیا ہے, اس کو جائز سجدہ قرار دیا گیا ہے. آئی تھنک کال لے لیتے ہیں, آخری کال ہوگی ہمارے پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی سرکار ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے یہ پوچھنا کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں عصر کی, جی اس میں اس کو خاموشی سے کیوں پڑھتا ہے, اس میں کیا منطق ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شکریہ. اور اگر کوئی مولانا صاحب جو ایران میں 30 سال رہے ہوں وہ اس نماز کو زور سے پڑھیں, ان کے پیچھے نماز ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے, شکریہ. آپ پروگرام دیکھتے رہیں, آپ کو جواب ملتا ہے. صحیح ہے. تو چلیں, تو بغیر سجدگاہ کی بھی نماز ہو جاتی ہے؟ بغیر سجدگاہ کے جو ہے نا نماز ہو سکتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی. آپ کاغذ رکھ لیں, چونکہ کاغذ بھی اوریجنل جو ہے نا وہ لکڑی سے بنا ہے, ٹیشو سے یہ اس سے جو ہے رکھی جا سکتی ہے. پتھر ہے اس کے اوپر رکھی جا سکتی ہے, خاک کے اوپر سجدہ کیا جا سکتا ہے, ریت کے اوپر سجدہ کیا جا سکتا ہے. سب سے جو بہترین
خاک ہے وہ خاک کربلا ہے، خاک شفا ہے، اور اس وجہ سے اس پہ سب سے افضل سجدہ ہوتا ہے۔ ہمارے جوانوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ کویسچن ہمیں کرنا چاہیے کہ آپ مٹی پہ کیوں نہیں سجدہ کرتے، آپ کیوں کپڑے کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، کیوں کارپیٹ کے اوپر سجدہ کرتے ہیں؟ وہ ہمارے اوپر اچھا جی یہ سجدگاہ کیوں رکھیں؟ بابا سجدگاہ رکھنا یہ مٹی کے اوپر سجدہ کرنا تو پیغمبر اسلام نے بتایا ہمیں، جو یعنی جو ہے نا وہ اللہ نے اس کو جو ہے نا وہ اس زمین کو میرے لیے مسجد قرار دیا ہے، یہ تو حکم پیغمبر اسلام ہے۔ اچھا جی پھر اس کے بعد کہتے ہیں او جی دیکھو نا جی مٹی نو سجدہ کرنا ہے، مٹی نو سجدہ کرنا ہے۔ بابا مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں، مٹی کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں۔ ہم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ، سجدہ خدا کے لیے ہوتا ہے۔ اب مٹی پہ سجدہ کرنا اور ہے مٹی کو سجدہ کرنا، یعنی کیا ہے؟ مغالطے سے ہمارے یہاں مغالطے جب ہم جو ہے نا وہ پیدا کرتے ہیں، یہ چونکہ ہمارے ہم جو ہے نا وہ علم منطق میں جو ہے نا اس میں جی جو ایک مغالطہ بھی ہے شعبہ، تو یہ مغالطہ جب پیدا کر اچھا جی او جی دیکھو نا مٹی نو سجدہ کر رہے ہیں جی مٹی، اگر آپ کو کہتے ہیں آپ تو کارپیٹ کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ تو اسی طرح جو ہے نا کپڑے کو سجدہ کر رہے ہیں، اس طرح تھوڑا ہوتا ہے۔ یعنی ہم مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں، سجدہ فقط اور فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، سجدہ کسی غیر کے لیے جو ہے نا وہ حرام قرار دیا گیا، کسی غیر کو سجدہ نہیں ہو سکتا، سجدہ فقط اور فقط خدا کے لیے، اور ہم مٹی پر سجدہ کرتے ہیں، مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں، مٹی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، یہ جو ہے نا۔ اور مٹی پہ سجدہ کرنے کی وجہ قرآن ہے اور قرآن ہے اور حدیث ہے، اس میں تو کسی قسم کا کچھ نہیں ہے، یعنی مٹی پہ سجدہ کرنا قرآن کے ذریعے ثابت ہے، مٹی پہ سجدہ کرنا سنت پیغمبر اسلام پر ہے، یعنی یہ تو اس میں تو کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں کہ مٹی پہ سجدہ کریں، اس میں تو کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا مٹی پہ سجدہ کیوں، مٹی پہ سجدہ نہیں کریں۔ یہ جو سجدہ کا ہمارے پاس ہوتا ہے یہ کربلا کی مٹی ہوتی ہے، سب سے افضل ترین جو مٹی ہے وہ کربلا کی، اس وجہ سے ہم اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ ہم کوئی اس کو کربلا کی مٹی کو تھوڑا سجدہ کرتے ہیں، کربلا کی مٹی پہ سجدہ ہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کال لے لیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ابھی لے لیں، ابھی تو ہم کو چلیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ایک سوال میں بول رہا تھا تو پوچھنا تھا جی جلدی سے سوال کریں، ہمارے پاس ٹائم سید بخاری بول رہا ہوں جی جی لندن سے۔ جی 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 سوال کیجیے۔ اور یہ قبلہ شریف چھوٹی بات کہ میری ابھی 73 ایئر ایج ہو گئی ہے، ہاں لیکن میرے ساتھ تو سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہمیشہ نماز میں کہتا ہوں کہ کوئی خیال نہیں آئے گا، کچھ نہیں آئے گا، کوئی نہ کہیں گندے خیال نہیں ہو، لیکن یہ عام دنیاوی خیالات نماز کے دوران بھی آتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت کوشش میں کرتا ہوں، بلکہ یہاں تک کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ نماز کا جو پڑھتا ہوں پھر اس کا ترجمہ بھی اپنے دماغ میں کرتا رہتا ہوں، وہ سب نہیں کر سکتا لیکن دماغ میں کرتا رہتا ہوں، پھر بھی میرا دماغ میں جو ہے میں وہ یہ پتہ ہے صحیح نہیں، مجھے پتہ نہیں آتا۔ چلیں آپ پروگرام دیکھتے ہیں، آپ کو جواب دیتے ہیں۔ جی شکریہ۔ چلیں یہ ہماری آخری کال ہے اس پروگرام کی، اور ہم جلدی سے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو افضل ترین سجدہ وہی ہے جو مٹی پہ کیا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی کہہ رہے ہیں، اور یہ حکم قرآنی ہے اور حکم پیغمبر اسلام۔ ٹھیک ہے۔ اگلی کال تھی منظور حسین شاہ صاحب کی، انہوں نے دعا کی لکھا تھا کہ دوبارہ پڑھ دیں، یا مقلب القلوب والابصار۔ ہاں، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، پروردگار تو دلوں کو جوڑنے والا ہے، نیتوں کو جوڑنے والا ہے، اور مجھے میرے دین پر ثابت قدم فرما۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال جو ہے سعودی عرب سے غلام عباس صاحب نے کیا تھا کہ 22 سال ہو گئے سعودی عرب میں اور کچھ بن نہیں رہا ہے، کوئی رکاوٹ ہے اس کے لیے؟ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ سعودیہ میں انسان رہے، رازق اللہ سبحانہ نے مٹی، یہ زمین، یہ وسعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار دیا، ہجرت کریں وہاں سے، اور انشاءاللہ ان کے جو ہے نا حالات، پہلی چیز ہے کہ ہجرت میں بذات خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتا ہے، ہجرت کریں وہاں سے صحیح، اور چلے جائیں، کوئی بات نہیں۔ پاکستان میں بھی لوگ رہتے ہیں، ادھر ادھر بھی جو ہے نا وہ کوئی نہیں، اللہ جو ہے نا رزق کے آپ کے جو ہے اسباب فراہم کر دے گا۔ وہاں پہ 22 سال میں آپ کو کچھ نہیں بنا، کوئی بات نہیں ہے، آپ جو ہے نا اپنے بیوی بچے ہیں پاکستان میں چھوڑیں گے تو ان کے پاس چلے جائیں، وہاں پہ رہتے ہیں آپ ساتھ جو ہے نا لے چلیں، ہجرت کریں وہاں سے، پہلی تو میرا مشورہ یہ ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ سجدے میں جب صبح کی نماز پڑھیں
تو نماز کے فارغ ہونے کے بعد سجدے پہ سر رکھیں اور یا رافعو جو ہے نا وہ 110 مرتبہ پڑھیں اور یا وہاب وہ 14 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مسئلہ۔ چلیں شکریہ۔ اگلا سوال اظہر بھائی نے کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کا عقد کس نے پڑھا تھا اور گواہ کون تھے؟ وہاں پہ سارے جو ہے نا حضرت جبریل موجود تھے، اور حضرت جبریل یہی اسی قسم کوشچن جو ہے نا غالباً مجھے یاد نہیں، ہمارے معصوم امام نقی علیہ السلام سے کیے گئے، مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن ہمارے معصومین سے بھی یہ سوال کیے گیا تو فرمایا کہ حضرت جبریل نے، اور اسی قسم کے ایک جو ہے نا وہ دوسرا جو ہے نا وہاں پہ جہاں جبریل کے ساتھ میکائیل موجود ہیں، اسرائیل موجود ہیں، تو وہاں پہ ویسے بھی تو اس میں نکاح کے لیے کوئی اتنا واجب نہیں ہوتا ہے کہ یہ گواہ ہوں، لیکن باہر کیف گواہ ہو جائے تو زیادہ موجود ہے، فرشتے موجود ہیں۔ اور اسی لیے جو ہے نا وہ ایک بھی کیا گیا کہ جب حضرت آدم نے پہلی دفعہ حج کیا تھا تو ان کا جو حلق ہے وہ کس نے کیا تھا، اور یہ جو اس طرح ہے یا یہ چیزیں یہ کہاں سے آئی تھیں اس وقت، تو اس کے بھی جواب جو ہے نا امام علیہ السلام نے دیا کہ یہ جو ان کے سر مونڈنے کا جتنا سامان ہے وہ جنت سے آیا تھا، اور ان کا حلق حضرت جبریل نے کیا تھا، اور نکاح بھی ان کا انہی نے پڑھا۔ جی جی چلیں اگلا سوال ان کا یہ تھا کہ پارہ ہے 24، اس میں یہ جو آیت آئی ہے کہ اہل ایمان کے لیے اہل ایمان اور زانی عورتیں جو ہیں ان اہل ایمان کی نہیں ہیں، تو یہ کون سی عورتیں ہیں؟ اور جرمنی کا حوالہ دے رہے تھے کہ وہاں پہ جو عورتیں ہیں، تو یہ کیا یہ اس آیت کا اطلاق؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا وہ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ہے کہ جو مشرک ہیں وہ مشرک جو ہے نا وہ مرد اور مشرک عورتیں ٹھیک ہے یہ ان سے شادی کریں، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جو ایک کنیز ہے وہ اس مشرکہ کے جو آزاد ہے اس سے بہتر ہے۔ یہ اسلام نے حریت دی ہے، اسلام حقیقت میں جو ہے نا آزادی ہے، اور جتنا بھی شرک اور شرکیات میں جو لوگ گرفتار رہتے ہیں وہ حقیقت میں اسارت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شرک یا مشرک اس کو کہتے ہیں کہ کریٹنگ پارٹنر آف گاڈ، کریٹنگ کلیک آف گاڈ، جو اللہ کے مقابلے میں کسی کو بنا لیتے ہیں کسی لحاظ کے ساتھ بھی، خواہ اس کی صفات میں، خواہ اس کی ذات میں، خواہ اس کی خالقیت میں، یا خواہ اس کی عبادت، جس لحاظ کے ساتھ بھی اس کا شریک مانتے ہیں۔ یہ جو رولنگ ہے اسلام کی کہ جو مشرک ہے مرد ہے وہ مومنہ سے جو ہے نا وہ شادی نہیں کر سکتا ہے، شادی جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مومنہ ہے، فرض کیا کہ وہ مومن ایک گھر میں دو مشرک رہتے تھے، مرد ہے عورت ہے، اب وہ جو مشرکہ عورت ہے اس نے جو ہے نا ایمان قبول کر لیا ہے، اب اس سے جدائی ہو جاتی ہے، اب وہ اس کا عدہ موت ہوتا ہے، یعنی اس کا جو ہوتا ہے نا 4 مہینے 10 دن اس کو عدت گزار کے دوسری شادی جوائن کر لیتی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اسلامک رولنگ ہے اور اس نے حقیقی آزادی کا جان۔ تو اس میں جرمنی کی وہ جو خواتین ہیں اس پہ اطلاق تو نہیں ہوتا اس آیت کا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے اس میں، جو ہے نا وہ اگر مسلمان ہو جائیں تو اس میں وہ شادی کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس 1 منٹ ہے تقریباً۔ ایک سوال آگے آیا تھا، نماز عصر جو ہے وہ خاموشی سے کیوں پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی امام اونچی آواز میں پڑھ لے تو اس کے پیچھے نماز؟ دیکھیں اس میں حکمتیں خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، جب یہ ایک پورا اس میں ڈسکشن ہے کہ یہ نماز جہریہ کیوں ہیں، نماز اخفاتیہ کیوں ہیں، جو ہم خاموشی سے پڑھتے ہیں وہ کیا ہیں، یہ سلیقے پیغمبر اسلام نے بتایا کہ 7 تکبیروں کا ہے، تکبیرۃ الاحرام۔ جب پیغمبر اسلام گئے ہیں معراج پہ تو یہ ساری وہی ادائیں کہ جو حضور نے وہاں انجام دی ہیں وہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جو ہے نا اجرا کر دیا ہے۔ اگر کوئی نماز اخفاتیہ بلند آواز سے پڑھتا ہے اس کی نماز جو ہے نا وہ باطل ہے۔ اگر کوئی 20 سال نہیں 50 سال بھی 50,000 سال بھی رہا ہو، رولنگ وہی چلتی ہیں جو پیغمبر اسلام کی ہیں۔ اس میں اپنی جو ہے نا وہ، چونکہ یہ نماز کیا ہے، نماز توقیفی مسائل میں آتا ہے، یعنی وقف شدہ مسائل ہیں، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اسے اسی انداز کے ساتھ جو ہے نا انجام دینا چاہیے، تب وہ جا کے جو ہے نا صحیح معنوں میں شریعت کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ امام کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، نہ اس کی اپنی نماز ہوتی ہے اور نہ ہی دوسروں کی جو ہے نا اس میں نماز ہوتی ہے۔ اگلا سوال سید بخاری صاحب نے کیا تھا، 73 ایئرز اولڈ ہیں اور
کہتے ہیں کہ نماز میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ خیال کوئی نہ آئے لیکن آ جاتے ہیں. اس میں ایک بڑی اچھی ڈسکشن ہم نے اس میں ہماری جو کتاب ہے عقائد و نظریات حقیقت میں تو وہ ہماری ٹرانسلیشن ہے, اور اس میں امام موسیٰ صدر کہ جن کا ابھی تک خبر نہیں اللہ پاک ہیں تو ان کو صحت دے, اور اگر ان کے انتقال ہو گیا تو اللہ پاک ان کے درجات عالی اور متعالی فرمائے. ان کی بڑی اچھی اس میں ٹپس اس کی ان کی تقریر میں تھے, اور اسی میں اس کا جواب بھی آیا ہوا ہے اس کتاب میں ہماری جو عقائد و نظریات ہے. اس میں انہوں نے کچھ ٹپس دیے ہیں کہ جو بالخصوص اس قسم کے پراگندگی آ جاتی ہے, انتشار اور آ جاتا ہے ذہن میں جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے. تو ایک تو طریقہ ٹھیک ہے جو انہوں نے خود بتایا کہ آپ توجہ رکھیں کہ ترجمے پہ فوکس کیوں نہیں بعض اوقات انسان کر پاتا یا کنسنٹریشن کیوں نہیں ہو پاتی ہے. اس کی جو ہے نا کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان وہ وہاں پہ اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں, مراودہ ہونا چاہیے, مراقبہ ہونا چاہیے, ان اصطلاحوں کا چلیں فی الحال رہنے دیں. بات یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں پہلی تو صورت یہ ہے کہ آپ کو یہ توجہ ہونی چاہیے کہ آپ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, اور جس طرح معصومین نے فرمایا کہ آپ کی پورے جو فوکس ہے وہ اس طرف رہنا چاہیے کہ آپ بارگاہ پروردگار میں کھڑے ہیں. جب ایک انسان کسی بڑے اس آدمی کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ رہتا ہے, اور یہ تو بارگاہ ایسی ہے کہ جس میں سارے ملوک جو ہے نا آ کے اسی بارگاہ میں سجدہ جو ہے نا سجدہ ریز ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ترجمے کے اوپر بھی تھوڑا جو ہے نا توجہ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ جو ہی آپ کو خیال آتا جائے, چونکہ سارے یہ خیالات جو ہے نا وہ توہمات, بعض اوقات شیطان جو ہے نا اس کو ہجوم کی صورت میں جو ہے وہ لے کر آتا ہے. تو جو ہی آپ نماز پڑھیں, نماز سے پہلے کم از کم جو ہے نا 5-7 مرتبہ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے نا اس کا ورد کریں, اور اس کے بعد 5-7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہیں. پھر تھوڑے سے چونکہ اس سے آپ کے جو خیالات ہیں اس میں تھوڑی کمی آئے گی. پھر بھی آپ جو ہے چونکہ اس میں آپ کو ریاضت چاہیے ہوگی, پریکٹس آپ کو کرنے کی ضرورت ہوگی. پھر کچھ ٹائم کے بعد آپ جو ہی جو خیال آتا جائے فوراً اپنے آپ کو موڑ کے لائیں کہ میں نماز پڑھوں, میں اس خیالات کی تھوڑی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ. چلیں بہت شکریہ صاحب. آئی تھنک اس پہ ہم ایک پروگرام بھی کر سکتے ہیں نماز کے آداب کے حوالے سے, لیکن اس وقت ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ.